اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے ہم لوگوں نے شروع کیا ہے الاذکار المسنونہ بعد الصلاۃ، یعنی فرض نماز کے بعد اذکار مسنونہ۔ کل ہم نے 3 احادیث لی تھیں کہ ہمیں سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار پڑھنا ہے، اور اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں زیادتی کی ہوئی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد کچھ الفاظ کچھ زیادتی کی ہوئی، وہ الفاظ یہ ہیں وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا بِرَبِّ السَّلَامِ وَادْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ۔ اکثر دعاؤں کی کتابوں میں یہ زیادتی کے الفاظ رہتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کو منع کرتے ہیں کہ ان بڑھائے ہوئے جملوں کو ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ان بڑھائے ہوئے جملوں میں خرابی کیا ہے، ان میں کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی ہوئی، ان کا ترجمہ بہت اچھا ہے، آخر دعا ہی ہے اور اللہ ہی کے آگے ہے۔ تو پھر گزارش ہے کہ انسان اپنی مادری زبان یا عربی زبان وغیرہ میں جو دعا چاہے اپنے مالک سے کرے، الگ سے آپ جتنی مرضی دعائیں کریں، کوئی روک نہیں، جو جملے چاہیں اپنی دعاؤں میں استعمال کریں، مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے الفاظ یا جملے زیادہ کرنا ناجائز ہے۔ یہ فرق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس کے ساتھ سوابق اور لواحق نہ جوڑیں، اس کو اتنا ہی رہنے دیں، کیونکہ ایسا کرنے سے دین کی اصل صورت قائم نہیں رہتی، اوریجنل اصل جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے۔ اب آئیں آج کی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 35، عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کے لیے سزاوار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا۔ کسی دولت مند کی دولت اسے تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آج کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔